بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کی غزہ کے مختلف علاقے ظہونی ریاست میں شامل کرنے کی دھمکی۔ اسرائیل کی جنگ بندی کے باوجود غزہ پر جاری تازہ بمباری کی وجہ بتاتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے جارحانہ مذموم عزائم کھل کر سامنے رکھ دیے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اعلان کیا کہ غزہ کے جنوبی علاقوں میں فوجی کارروائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ فوجی مزاحمت کاروں اور ان کی بنیادی ڈھانچے کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور غزہ کے وسیع علاقے پر قبضے کے لیے کارروائیاں کریں گے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار بحری بیڑے 2 کرنے کا اعلان۔ یمن میں امریکی حملے اور ایران سے کشیدگی کا سلسلہ برقرار ہے، جس کے پیش نظر امریکہ نے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار بحری بیڑے 2 کرنے کا اعلان کر دیا۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ ایک بحری بیڑا مشرق وسطی میں پہلے سے موجود ہے، دوسرا بحری بیڑا بھی بہت جلد بھیج رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ 4 B-2 بمبار طیارے بحیرہ ہند میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ یمن اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب اضافی جنگی طیارے تعینات کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ ماہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو مئی کے مہینے میں ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ اگلے ماہ ہو یا شاید تھوڑا بعد میں ہو۔ ذرائع کے مطابق مئی کے وسط میں دورے کی تاریخ متوقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے کے دوران 2017 میں سعودی عرب اور اسرائیل کو ابتدائی مقامات کے طور پر منتخب کیا تھا۔ روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تجاویز تنازع کے بنیادی مسائل کا حل پیش نہیں کرتی۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کی پیش کردہ تجاویز روس کے اہم مطالبات کو پورا نہیں کرتی، اس لیے ان کو موجودہ شکل میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ OIC کی جانب سے اسرائیلی مظالم کے احتساب سے متعلق قرارداد اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر بلال احمد نے پیش کی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد اکثریت کے ساتھ منظور کی گئی۔ غزہ میں نسل کشی پر اکسانے کی روک تھام اور سزا دینے کی ضرورت۔ اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درآمد پر زور دیا گیا۔ خواتین کے خلاف جنسی تشدد، عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھی جواب دہی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نئے امریکی محصولات سے عالمی تجارتی کشیدگی میں اضافے کا خدشہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج نئے محصولات کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے آج کے دن کو لبریشن ڈے کا نام دیا ہے، جو امریکی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے اور ان ممالک کو سزا دینے کی کوشش ہوگی جو ان کے بقول سالوں سے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں میں ملوث ہیں۔ متعدد ایشیائی ممالک ٹرمپ کی بھاری محصولاتی پالیسی کی زد میں، لیکن بیشتر ماہرین اقتصادیات کے مطابق اس خطرناک تجارتی اقدام سے معیشت کے بدحال ہو جانے، کئی دہائیوں پرانے اتحاد کو بھاری نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ روس ایران کے دفاع میں آ گیا، امریکہ کو واضح پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو جوہری معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں بمباری کرنے کی دھمکی پر روس تہران کے دفاع میں سامنے آ گیا۔ روسی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ایران کے جوہری ڈھانچے پر حملے کیے گئے تو
اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے روسی جریدے انٹرنیشنل افیئرز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ حقیقت میں دھمکیاں سنی جا رہی ہیں اور الٹیمیٹم بھی سنے جا رہے ہیں۔ ہم اسے نامناسب سمجھتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں۔ روس اسے امریکہ کے لیے ایران پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا ایک طریقہ سمجھتا ہے۔ کوالالمپور میں گیس پائپ لائن پھٹ گئی، 100 سے زائد افراد زخمی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے مضافات میں گیس پائپ لائن زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ گیس پائپ لائن پھٹنے کے باعث آگ لگ گئی۔ حادثے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عید کے دوسرے روز کوالالمپور کے قریب اوترا ہائٹس میں گیس اسٹیشن کے قریب گیس کی لائن پھٹنے سے ہر طرف آگ پھیل گئی۔ ملائیشیا کی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس خوفناک آگ سے کم از کم 49 مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور 112 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارت نے زرعی مصنوعات پر 100% ٹیرف عائد کر کے ہمیں دھوکہ دیا: امریکی صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے بھارت کی جانب سے امریکی زرعی مصنوعات پر 100% ٹیرف کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق بھارت کی جانب سے امریکی زرعی مصنوعات پر 100% ٹیرف غیر منصفانہ ہے اور بھارت نے 100% ٹیرف عائد کر کے امریکہ کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیرف امریکی برآمدات کو عملاً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ امریکہ کی ایران کے ڈرون نیٹ ورک میں شامل افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد۔ امریکہ نے ایران کے ڈرون نیٹ ورک پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں اور متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایران روس اور دہشت گرد گروپوں کو ڈرون فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے 6 ایرانی اور غیر ملکی اداروں اور 2 ایرانی شہریوں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ بیانات پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کر دی۔ ایران کے مطابق ٹرمپ کے بیانات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایرانی نے خط میں خبردار کیا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے جوہری معاہدے پر واشنگٹن کے ساتھ بات چیت نہ کی تو اسے بمباری اور مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری، ہویدا بندرگاہ کے قریب 2 فضائی حملے۔ امریکہ کی یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہویدا بندرگاہ کے قریب 2 فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ حملوں کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ حوثیوں اور ایران کے لیے پیغام ہے، جہازوں پر حملے نہ رکے تو بمباری جاری رہے گی۔ ابھی شروعات کی ہے، حوثیوں اور ان کے حامی ایران کو حقیقی درد دینا ابھی باقی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید۔ غزہ میں قحط شروع ہو چکا ہے، حماس نے خبردار کر دیا۔ وسطی اور جنوبی غزہ میں بدھ کی صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں غزہ بھر میں کم از کم 21 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سب سے مہلکہ حملوں میں سے ایک میں اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ کے خان یونس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ رفح کے شمال مشرقی علاقے میں اسرائیلی حملے میں دیگر فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ قحط کے مرحلے تک پہنچ چکا ہے اور اسے جدید تاریخ کے بدترین انسانی بحران میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ لاہور سے جدہ جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی۔ 8 گھنٹے تاخیر سے لاہور سے جدہ روانہ ہونے والی پرواز نے اڑان بھرتے ہی ہنگامی لینڈنگ کی۔ ذرائع سول ایوی ایشن کے مطابق کاکپٹ کریو کی جانب سے انجن میں شدید وائبریشن کی نشاندہی کی گئی۔ پائلٹ کی جانب سے ATC حکام سے لینڈنگ کی اجازت طلب کی گئی۔ پائلٹ نے طیارے کو بحفاظت لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کروا لیا۔ چیٹ GPT کے نئے فیچر نے تہلکہ مچا دیا۔
اوپن اے آئی کے سربراہ سیم آلٹمین کے مطابق اے آئی امیج جنریشن کا نیا فیچر جاری کرنے کے بعد چیٹ جی پی ٹی ریکارڈ نمو کر رہی ہے۔ آلٹمین نے پیر کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 26 ماہ تک چیٹ جی پی ٹی کی لانچ سب سے خوفناک وائرل لمحات میں سے ایک تھا اور ہم نے 5 دنوں میں 10 لاکھ صارفین کا ایڈ کیے تھے۔ ہم نے 1 گھنٹے میں 10 لاکھ صارفین کا اضافہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے انہیں قرنطینہ میں رہنے کا مشورہ دے دیا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی حالت بہتر ہے۔ ماہرین کی ٹیم صدر مملکت کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔